بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبدالصمد چودھری، پاک اسٹڈی ٹیچر، بریٹن انٹرنیشنل اسکول سسٹم سے آپ کو لیکچر نمبر 16 کے اندر خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے پنجاب حکومت کا تحفظ نسواں ایکٹ 2016۔ اس طرح آپ کو بتایا گیا کہ یہ جو چیپٹر ہے، اس چیپٹر کا نام ہے تحفظ نسواں۔ عورتوں کو اس چیپٹر کے اندر تحفظ دیا گیا۔ تو جو آج کا ٹاپک ہے اس چیپٹر کے لحاظ سے بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے، پنجاب حکومت کا تحفظ نسواں ایکٹ 2016۔ پچھلے لیکچر کے اندر ہم نے اسلام اور صنف کے بارے میں پڑھا تھا۔ اس لیکچر کے اندر ہم پڑھیں گے پنجاب حکومت کا تحفظ نسواں ایکٹ 2016 کیا تھا، تحفظ نسواں ایکٹ 2016 کے جو اہم نکات تھے وہ کیا تھے۔ نمبر 3، تحفظ نسواں ضلع کمیٹی کے جو افعال تھے، جو کردار تھے وہ کیا تھے۔ اور نمبر 4، انسداد تشدد مراکز برائے خواتین کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ کون کون سی ہیں۔ سب سے پہلے پنجاب حکومت کا تحفظ نسواں ایکٹ 2016۔ مدرجہ بالا باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جو پچھلے لیکچر کے اندر ہم نے باتیں شیئر کی، ان کو سامنے رکھتے ہوئے، خواتین پر جو تشدد کیا جاتا ہے ان کو سامنے رکھتے ہوئے، حکومت پنجاب نے تشدد کی صورت میں خواتین کے تحفظ کا ایک ایکٹ 2016 کے اندر پنجاب اسمبلی میں پیش کیا، جسے 24 فروری 2016 کو متفقہ طور پر منظور کر لیا گیا۔ اس بل کا جو مقصد تھا وہ تھا متاثرہ خواتین کو انصاف کی فراہمی۔ جو خواتین متاثرہ ہوتی ہیں، جن پر تشدد کیا جاتا ہے، ظلم و ستم کیا جاتا ہے، جسمانی تشدد ہوتا ہے، نفسیاتی ہوتا ہے یا کوئی بھی ہوتا ہے، ان کو انصاف فراہم کرنا اس بل کا اصل مقصد تھا۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ اس بل کے ذریعے خواتین کو مدرجہ بالا جرائم سے جامع تحفظ دیا گیا۔ کون کون سے جرائم سے تحفظ دیا گیا؟ گھریلو تشدد اگر کسی کے اوپر ہوتا ہے، اس بل کے ذریعے، اس ایکٹ کے ذریعے خواتین کو تحفظ دیا گیا۔ جذباتی اور نفسیاتی بدسلوکی اگر خواتین سے ہوتی ہے، اس ایکٹ کے ذریعے ان کو تحفظ دیا گیا۔ معاشیت میں مساوات، ہراساں کرنا، سائبر کرائمز وغیرہ، اگر خواتین کے ساتھ اس طرح کے واقعات پیش آئے تو خواتین کو اس ایکٹ کے تحت، جو پنجاب حکومت نے 2016 کے اندر اسمبلی میں بل پیش کیا تھا، اس کو متفقہ طور پر منظور کر لیا گیا تھا، اس ایکٹ کے تحت، اس بل کے تحت خواتین کو انصاف فراہم کیا گیا۔ نمبر 2، جو اس لیکچر کے اندر اہم پوائنٹ ہے وہ یہی ہے، یہ تحفظ نسواں ایکٹ جو 2016 تھا، یہ کیا تھا، اس کے اہم نکات کون سے تھے، اس کے چیدہ نکات کون سے تھے، اس کے خاص پوائنٹ کون سے ہیں، وہ آپ کے سامنے شیئر کرتے چلوں۔ نمبر 1، خواتین کے لیے یونیورسل ٹول فری نمبر 1043 کا اجرا کیا گیا، اس کو جاری کیا گیا، یعنی جو متاثرہ خواتین ہیں وہ اس نمبر کے اوپر فری کال کر کے اپنی شکایات درج کرا سکتی تھی۔ نمبر 2 پوائنٹ، تمام اضلاع میں، تمام ڈسٹرکٹ میں انسداد تشدد مراکز برائے خواتین اور دارالامان مراکز کا قیام کیا گیا۔ نمبر 3، انسداد تشدد مرکز برائے خواتین میں وومن پروٹیکشن آفیسر اور ضروری عملے کی تعیناتی، جو فریقین کے درمیان ثالثی کر کے صلح وغیرہ کروائے گا، ان کی تعیناتی کی گئی۔ نمبر 4، اردو زبان میں اشتہارات کے ذریعے خواتین کے تحفظ کے بل اور تحفظ کے نظام کے متعلق لوگوں کو آگاہی دینے کا انتظام کیا گیا۔ نمبر 5، متعلقہ سرکاری حکام کو متاثرہ خواتین کے تحفظ اور اطمینان کی ضرورت سے آگاہ کرنے کے لیے طریقہ کار بتایا گیا۔ نمبر 6، متاثرین کے تحفظ پر عمل درآمد کے لیے GPS سے منسلک الیکٹرانک کڑا اور پازیبوں کا استعمال تشدد کرنے والے کے مرتکب افراد پر کیا جائے گا۔ نمبر 7، جو متاثرہ خواتین ہیں ان کو تحفظ دینے کے لیے یا رہائش دینے کے لیے پروٹیکشن آفیسر عدالت سے رجوع کر سکتی ہیں۔ نمبر 8، عدالت اس ایکٹ کے مطابق شکایات کا ازالہ کرنے کی پابند ہے
شکایات موصول ہونے پر عدالت مدعا علیہ یعنی جس کے خلاف مقدمہ دائر کیا جائے اس کو نوٹس کے ذریعے 7 یوم کے اندر حاضری کا پابند کرے گی اور عدالت شکایات کو 90 یوم کے اندر نمٹائے گی۔ یہ تھا ایکٹ 2016 جو پنجاب حکومت نے اپنی اسمبلی کے اندر پیش کیا اور اس کو متفقہ طور پر منظور کر لیا گیا۔ تیسرا پوائنٹ، تحفظ نسواں ضلع کمیٹی جو ہے اس کے افعال کیا ہیں، اس کے کردار کیا ہیں، وہ کیا کیا کام کریں گے۔ نمبر 1، تحفظ کے مراکز، دارالامان، ٹول فری ہیلپ لائن کی نگرانی کرنا، ان کی خدمات کو بہتر بنانے کے لیے ضروری اقدامات کرنا، یہ ضلع کمیٹی کے جو افعال ہیں ان کی ذمہ داری ہے۔ اسی طرح خواتین کے تحفظ کے ایکٹ 2016 کے تحت فریقین کے درمیان ثالثی کر کے جھگڑے نمٹانا، ثالثی کہتے ہیں صلح کا کردار ادا کرنا، جو فریقین ہیں جو مارنے والے ہیں یا جن پر تشدد ہوا ہے ان کے درمیان صلح کر کے ان کے جھگڑوں کو ختم کرنا، اور اس بات کو یقینی بنانا کہ کسی بھی تھانے میں درج کروائے گئے تشدد کے جو مقدمات ہیں، جو معاملات ہیں، ان کو طبی معائنے کے لیے حفاظتی مراکز کے سپرد کروایا جائے گا۔ حفاظتی مراکز اور دارالامان کو پیش آنے والے مسائل پر بحث و مباحثے کے ذریعے ان کا ممکنہ حل تلاش کرنا، یہ بھی تحفظ نسواں ضلع کمیٹی کے ارکان جو تھے ان کی ذمہ داری تھی۔ آخری چیز جو اس کے اندر بیان کی گئی وہ یہ ہے، انسداد تشدد مراکز جو قائم کیے گئے اس کے اندر جو خواتین تھی ان کی ذمہ داریاں کون کون سی تھی۔ نمبر 1، خواتین کے ساتھ ہونے والی بدسلوکی کا پولیس کے پاس اندراج کروانا، یہ ان کی ذمہ داری تھی۔ طبی معائنہ کروانا ان کی ذمہ داری تھی۔ شہادتیں اکٹھی کرنا یعنی گواہوں کو طلب کرنا کہ ان پر تشدد ہوا ہے یا نہیں ہوا، یہ ان کی ذمہ داری تھی۔ متاثرہ خواتین کو فوری تحفظ فراہم کرنا ان کی ذمہ داری تھی۔ شکایات کی موصولی اور حل کے لیے مؤثر نظام قائم کرنا ان کی ذمہ داری تھی۔ فریقین کے درمیان مجوزہ ایکٹ کے تحت، اس قانون کے تحت ثالثی کے ذریعے صلح کروانا، یہ بھی انہی کی ذمہ داری تھی۔ خواتین کو حکومت سے متعلقہ تمام تحقیقات میں رہنمائی کے لیے کمیونٹی سینٹر کے طور پر عمل کرانا، یہ بھی انسداد تشدد مراکز برائے خواتین کی ذمہ داری تھی۔ آخر کے اندر کچھ MCQs ہیں، مشقی سوالات، ایکسرسائز کے MCQs نمبر 1، خواتین کے تحفظ کے لیے GPS سے منسلک کون سی چیز بنائی گئی؟ اس کا آنسر ہے کڑا۔ نمبر 2، عدالت متاثرہ خاتون کی شکایت کو کتنے یوم کے اندر نمٹاتی ہے، کتنے دنوں میں اس کا فیصلہ کر دیتی ہے؟ اس کا آنسر ہے 90 دن۔ نمبر 3، متاثرہ خواتین کی مدد کے لیے یونیورسل جو ٹول فری نمبر تھا وہ کون سا تھا؟ 1043۔ MCQs نمبر 4، پنجاب میں تحفظ نسواں ایکٹ کب منظور کیا گیا؟ 24 فروری 2016 کو اس کو منظور کیا گیا۔ MCQ نمبر 5، سائبر کرائم سے کیا مراد ہے؟ اس کا آنسر ہے موبائل اور کمپیوٹر کے ذریعے کیے جانے والے جو جرائم ہوتے ہیں، جو دھمکیاں ہوتی ہیں، ان کو سائبر کرائمز کہا جاتا ہے۔ اینڈ کے اندر اس چیپٹر کے چند شارٹ کویشچن دیے گئے ہیں جو لیکچر کے اندر میں نے کلیئر کر دیے۔ صنف کی تعریف بیان کریں، تشدد سے کیا مراد ہے، معاشرے میں خواتین پر تشدد کی چند مثالیں دیں، پنجاب حکومت کا خواتین کے تحفظ کے سلسلے میں نمایاں کارنامہ کیا ہے، اور اسی طرح 2-3 لانگ کویشچن ہیں، چھوٹے چھوٹے سے ہیں۔ پہلا لانگ کویشچن پیج نمبر 149 پر ہے، انسداد تشدد مراکز برائے خواتین کی کون کون سی ذمہ داریاں ہیں وہ تحریر کریں۔ نمبر 2، پنجاب حکومت کے تحفظ نسواں ایکٹ 2016 کے چیدہ اہم نکات، اہم پوائنٹ بتائیں کون کون سے ہیں۔ اور نمبر 3، ضلع کمیٹی جو تحفظ نسواں ہیں اس کے کیا افعال ہیں، اس کا کیا کردار ہے وہ بیان کریں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔